اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا نیا درس ہے الدرس الثالث عشر، اور اس درس میں آپ لوگ سیکھیں گے جمع بنانا۔ یہ پورا لیسن جمع کے لیے ہے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بچپن میں انگلش میں سنگولر اور پلورل کرتے تھے۔ سنگولر ایک کے لیے اور پلورل دو یا دو سے زیادہ کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے تھے۔ اردو میں آ جائیں تو واحد اور جمع ہوا کرتی تھی، واحد ایک کے لیے اور جمع دو یا دو سے زیادہ کے لیے۔ عربک میں آئیں تو واحد کہتے ہیں ایک کے لیے، جب ہم کوئی بھی لفظ ایک شخص یا ایک چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے واحد کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی ورڈ دو کے لیے استعمال کرتے ہیں، دو چیز کے لیے تثنیہ کا ورڈ آتا ہے، اور جمع جو ہے عربک میں وہ تین سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے عربک میں تین طرح کے ہم عدد کریں گے۔ ایک ہے واحد جو ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا تثنیہ جو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے اسباق میں، اور تیسرا جمع جو ہم اس سبق میں پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ تو اپنے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس الثالث عشر، 13th چیپٹر، 13واں سبق۔ اس کا الف پارٹ ہے من، کون، ہؤلاء الفتیۃ الطوال، یہ طویل فتیہ یعنی نوجوان، یہ طویل نوجوان، یا علی، اے علی، اے علی یہ طویل نوجوان کون ہے؟ من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اس کا جواب علی نے دیا ہم، وہ، طلاب، اسٹوڈنٹس ہیں، جدد، نئے۔ تو یہاں پر چار شخص بنائے ہوئے ہیں، اور یہ وہ فتیہ ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو طوال ہیں یعنی لمبے ہیں۔ تو یہاں پر ہؤلاء دیکھیے، ہؤلاء جمع ہے ھذا کی۔ قریب کا ایک چیز کی طرف اگر ہم نے اشارہ کرنا ہو تو ہم نے کہا تھا ھذا استعمال کیا جائے گا، لیکن اگر قریب کی زیادہ تر چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم ہؤلاء کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہؤلاء جمع ہے ھذا کی، اور فتیہ یہ جمع ہے فتن کی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نوجوان کی۔ طوال طویل کی جمع ہے یعنی لمبا، اور ہم یہ ہوا کی جمع ہے۔ ہوا ایک مرد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ضمیر منفصل میں، اور جب زیادہ سارے مردوں کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہو جیسے یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے تو ہم کا استعمال کریں گے۔ طلاب جمع ہے طالبن کی، زیادہ سارے طالب علم ہوں، زیادہ سارے اسٹوڈنٹس ہوں تو ہم ان کو طلابن کہیں گے طالبن کی بجائے۔ اور جددن جمع ہے جدید کی۔ اگلا سوال دیکھیے، من این ہم، من این کہاں سے، ہم وہ سب کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ تو ہم استعمال ہوا ہے ہوا کی جگہ، کیونکہ ہم زیادہ سارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے،
کیا، ہم وہ، زملاؤک، اہم زملاؤک، ہم تو جمع ہے ہوا کی اور زملاؤک زمیلک کی جمع ہے. تو کیا وہ تمہارے دوست ہیں، کیا وہ تمہارے کلاس فیلوز ہیں؟ نعم، ہاں، ہم زملائی، وہ میرے فیلوز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے کلاس میٹس ہیں. ہم وہ فی فصلی، میرے کلاس میں ہیں. تو نعم ہم زملائی، ہم فی فصلی. فصلی جو ہے یہ مرکب اضافی کی کمبینیشن ہے کیونکہ آخر میں یا ساکن آئی ہے میری کلاس میں. اگلا دیکھیے، کیا، ہم وہ، مجتہدون، مجتہدون جمع ہے مجتہدن کی اور مجتہدن کہتے ہیں محنتی کو. تو جب زیادہ سارے لوگ محنتی ہوں گے یعنی زیادہ سارے مرد تو ان کو ہم مجتہدون کہیں گے. اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہیں؟ نعم، ہاں، ہم مجتہدون، وہ محنتی ہیں. ما اسماؤہم، ما کیا، اسماؤہم ان کا نام. تو یہاں پر دیکھیے اسماء جمع ہے اسم کی اور ہوا اس میں کیا بن گیا ہے، ہم بن گیا ہے. اور اصل میں یہاں پر ہوا نہیں تھا بلکہ ہو تھا اور ہو کی جمع بھی ہم ہی ہوا کرتی ہے. اگر ہم واحد کو لیں گے تو ما اسمہ، اس کا نام، ٹھیک ہے. اور جب ہم جمع میں آ جائیں گے ما اسماؤہم، ان کے نام. تو ما اسماؤہم ان کے نام کیا ہے؟ اسماؤہم ان کے نام یاسر، یاسر، و زکریہ، و موسیٰ، و عبداللہ. ومن ہؤلاء الرجال القصار، و اور، من کون، ہؤلاء، ہؤلاء الرجال القصار، ہؤلاء جمع ہے ھذا کی یہ، الرجال جمع ہے رجل کی اور قصار جمع ہے قصیر کی. تو یہ چھوٹے مرد کون ہیں؟ الرجال القصار یہ مرکب توصیفی ہے اور ہؤلاء الرجال القصار یہ مرکب اشاری ہے. اور یہ چھوٹے مرد کون ہیں؟ ومن ہؤلاء الرجال القصار، جواب اس کا ہے ہم وہ حجاجن، حاجی لوگ ہیں. حاجن ایک حاجی کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ حجاج زیادہ سارے حاجیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، حجاج کرام. اگلا ہے من این ہم، من این کہاں سے، ہم وہ کہاں سے ہیں. بعضهم ان میں سے بعض، من الصین چائنا سے ہیں، وبعضهم اور ان میں سے بعض من الیابانی جاپان سے ہیں. بعضهم من الصین وبعضهم من الیابانی. این موسیٰ، موسیٰ کہاں ہے، واصدقاؤہ اور اس کے دوست. یہاں پر دیکھیے اصدقاء یہ جمع ہے صدیق کی
صدیقن دوست کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اصدقاء آتی ہے جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ موسیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اس کے دوست یعنی موسیٰ کے دوست کہاں ہیں۔ این موسیٰ و اصدقاؤہ ذہبوا، وہ گئے الی المطعم، ریسٹورنٹ۔ تو ذہب ہم نے پڑھا تھا ایک کے لیے آتا ہے، اور ذہبوا آگے ہم واو اور الف کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جاتی ہے۔ اور کوئی بھی فعل ہو پاسٹ کا، جب اس کو ہم نے جمع بنانا ہو، جمع مذکر کے لیے بنانا ہو، تو ہم واو اور الف کا اضافہ کر دیں گے۔ ذہبوا، وہ گئے، الی المطعم، ریسٹورنٹ کی طرف۔ یہ تھا آپ کا چیپٹر۔ اب ہم اس کی تمرین کی طرف آتے ہیں۔ حول، بدلیں، المبتدأ، مبتدا کو، فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، یا الی جمع، اگر ہم اس کو پورا پڑھیں تو مبتدا کو آپ نے بدلنا ہے ہر جملے میں جیسے جمع آتی جا رہی ہیں۔ تو مبتدا کہتے ہیں سٹارٹ کو، جس سے جملہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے، اور اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مبتدا ہے وہ اسم اشارہ ہے۔ مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس میں ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، یعنی طالب کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب ہے یا طالب علم ہے۔ اب اس کی جمع بنانی ہے تو ھذا کی جگہ ہم ھؤلاء استعمال کریں گے، اور طالبن کی جگہ ہم طلابن استعمال کریں گے، تو یہ جمع میں بدل جائیں گے۔ ھؤلاء طلابن، یہ طالب علم ہے۔ اچھا، یہاں پر جو خبر ہوتی ہے نا وہ عموماً تنوین کے ساتھ آتی ہے، تو یہاں پر ہم یہ خیال رکھیں گے کہ جب ہم نے کوئی جملہ بنانا ہے تو جو خبر ہے وہ ہم تنوین کے ساتھ لے کر آئیں۔ اگر ہم معرفہ لے کر آئیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا، یعنی الف لام کے ساتھ اگر لے کر آئیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا۔ تو ہم یہاں پہ اس کے ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ ھذا تاجر، یہ تاجر ہے، اور آگے ہم اس کی جمع بناتے ہیں۔ ھؤلاء تجار، یہ تاجر ہیں۔ اردو میں ہم ہیں سے بتاتے ہیں کہ یہ جمع کا بول رہے ہیں۔ سیکنڈ ہے ھذا حاج، یہ حاجی ہے، اور اس کی جمع ھؤلاء حجاج، یہ حاجی ہیں۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھؤلاء رجال، یہ آدمی ہیں۔ ھذا کبیر، یہ بڑا ہے۔ ھؤلاء کبار، یہ بڑے ہیں۔ تو ہے اور ہیں سے ہم اردو میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واحد ہے اور یہ جمع کا ہے۔ اسی طرح آگے ہے ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے، اور اس کی جمع ھؤلاء صغار، یہ چھوٹے ہیں۔ ھذا قصیر، ھؤلاء قصار، یہ بھی قد میں چھوٹے کے لیے آتا ہے۔ ھذا طویل، یہ لمبا ہے۔ ھؤلاء طوال، یہ لمبے ہیں۔ ھذا ولد، یہ بچہ ہے یا لڑکا ہے۔ ھؤلاء اولاد، یہ اولاد ہیں، یہ لڑکے ہیں۔
ھذا ابن یہ بیٹا ہے، ہؤلاء ابناء یہ بیٹے ہیں، ھذا عم یہ چچا ہے، ہؤلاء اعمام یہ زیادہ سارے چچا ہیں، ھذا شیخ یہ شیخ ہیں، شیخ عربک میں شیخ کو بھی کہتے ہیں اور استاد کو بھی کہتے ہیں، تو ھذا شیخ ہؤلاء شیوخ، ھذا ضیف ضیف مہمان کو کہتے ہیں، ہؤلاء ضیوف یہ مہمان ہیں، ھذا زمیل ہؤلاء زملاء، ھذا فقیر ہؤلاء فقراء، ھذا غنی ہؤلاء اغنیاء۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جمع ہم بنا رہے ہیں تو یہاں پر ایک پیشنٹ پہ آئی ہے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو جمع ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں آپ نے ایک پیش کے ساتھ ہی یاد کرنا ہے۔ اسی طرح آگے ہے ھذا صدیق ہؤلاء اصدقاء، ھذا طبیب ہؤلاء اطباء، تو طبیب ڈاکٹر کی جمع اطباء آتی ہے، ھذا فتن نوجوان اور ہؤلاء فتیۃ، ھذا اخ ہؤلاء اخوۃ، زیادہ سارے بھائی ہوں تو ان کے لیے اخوۃ کا ورڈ آتا ہے، ھذا جدید ہؤلاء جدد، ھذا مدرس ہؤلاء مدرسون، ھذا مہندس ہؤلاء مہندسون، ھذا فلاح ہؤلاء فلاحون، ھذا مجتہد ہؤلاء مجتہدون، ھذا مسلم ہؤلاء مسلمون۔ تو یہ جمع تھی اور یہ جمع آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگلی تمرین کو دیکھیے، حول تبدیل کریں المفردات واحد کو، یا اس کی جمع اس کو وکیبلری بھی کہا جاتا ہے، التی وہ جو، تحتہا ان کے نیچے، خط ایک خط ہے یا انڈر لائن کا ہے، انڈر لائن یعنی کیا ہوا ہے، الی جموع جمع کی طرف، کما جیسا کہ، ہوا وہ، موضح بنائے گئے ہیں یا رکھے گئے ہیں، فی المثال مثال میں، حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال۔ یہاں پر دیکھیے جو مثال دی گئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، من هذا الرجل، من کون، هذا الرجل یہ آدمی، هذا الرجل یہ مرکب اشاری ہے، تو یہ آدمی کون ہے، اور خط کس کے نیچے کھینچا گیا ہے، انڈر لائن کس کو کیا گیا ہے، رجل کو، تو اسی کی جمع ہم لے کر آ رہے ہیں، من ہؤلاء الرجال، من کون، ہؤلاء الرجال یہ آدمی، یعنی یہ آدمی کون ہے، ہوا حاج وہ حاجی ہے واحد کے لیے، ہم حجاج
وہ حاجی ہیں، یہ جمع کے لیے آیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم اپنی اس ایکسرسائز میں ان کو جمع میں تبدیل کریں گے۔ من این ھذا الطالب، من این کہاں سے، ھذا الطالب یہ طالب علم، یہ طالب علم کہاں سے ہے، ہوا من الہند وہ ہندوستان سے ہے۔ اس کی جمع بنانی ہے، جمع کے طور پہ ہم نے اس کو جمع میں لکھنا ہے، تو کیسے لکھیں گے، من این ھؤلاء الطلاب ہم من الہند۔ اسی طرح دوسرا ہے این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے، این التاجر الکبیر بڑا تاجر کہاں ہے، ہوا فی السوق وہ بازار میں ہے۔ تو اس کو اگر جمع میں ہم نے حول کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، این التجار الکبار، این التجار الکبار ہم فی السوق وہ بازار میں ہیں۔ تھرڈ ہے این المدرس الجدید، نیا ٹیچر کہاں ہے، ہوا عند المدیر وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ تو اس کو جمع میں ہم نے کنورٹ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، این المدرسون الجدد، این المدرسون الجدد ہم عند المدیر۔ چوتھا ہے این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے، ہوا فی الفصل کیا وہ کلاس روم میں ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے جمع میں کنورٹ کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، این الطلاب الجدد، طالب کی جگہ اس کی جمع لے آئیں گے اور جدید کی جمع جدد لے آئیں گے، الف لام ویسے ہی رہیں گے۔ اہم فی الفصل کیا وہ کلاس رومز میں ہیں۔ پانچواں ہے کیا، ھذا یہ الطالب غنی، اھذا الطالب غنی کیا یہ طالب علم امیر ہے، لا نہیں، ہوا وہ فقیر فقیر ہے، غریب ہے۔ اس کو جمع میں کنورٹ کیجئے، اھؤلاء الطلاب اغنیاء، طالب کی جگہ اس کی جمع لے آئیں گے اور غنی کی جگہ اغنیاء لے آئیں گے، اور جواب میں لا نہیں، ہم فقراء وہ فقیر ہیں، غریب ہیں۔ چھٹا ہے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، ہوا ضیف وہ مہمان ہے۔ اس کی جمع میں لے کے آتے ہیں، من ھؤلاء الرجال ہم ضیوف۔ ساتواں ہے لی اخ کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے، ہوا طالب بالجامعۃ وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے۔ اس کو جمع میں کنورٹ کرتے ہیں، لی اخوۃ کبار ہم طلاب بالجامعۃ۔ آٹھواں ہے این صدیقک، تمہارا دوست کہاں ہے، ذہب الی المکتبۃ وہ لائبریری گیا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم جمع میں کرتے ہیں، این اصدقاؤک ذہبوا الی المکتبۃ۔ اگلا ہے محمد لہ ابن صغیر، محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، ہوا طالب فی المدرسۃ وہ اسکول میں طالب ہے، طالب علم ہے۔
اس کو جمع میں کرتے ہیں محمد لہو ابناء صغار ہم طلاب فی المدرسۃ۔ آخری ہے ازمیلک مجتہد، کیا تمہارا دوست محنتی ہے؟ نعم، ہاں، ہوا مجتہد، وہ محنتی ہے۔ اس کو ہم جمع میں کنورٹ کرتے ہیں الزملاؤک مجتہدون، نعم ہم مجتہدون۔ اگلی تمرین کو دیکھتے ہیں۔ اضف، اضافت دیں، الاسماء الآتیۃ، آنے والے ناموں کو، مرتن، ایک مرتبہ، الی اسم ظاہر، اسم ظاہر کی طرف، اسم ظاہر کہتے ہیں کوئی نام، واخری، اور دوسری مرتبہ، الی ضمیر، ضمیر کی طرف، کما ہوا، جیسا کہ، موضح فی المثال، مثال میں آیا ہے یا رکھا گیا ہے۔ اضف الاسماء الآتیۃ مرتن الی اسم ظاہر واخری الی ضمیر کما ہوا موضح فی المثال۔ تو مثال میں دیکھیے ابناء دیا ہوا ہے اور ایک مرتبہ اس کو اضافت دی گئی ہے اسم ظاہر سے یعنی کسی نام سے، اور دوسری مرتبہ اس نام کی جگہ یعنی مضاف الیہ کی جگہ ضمیر لگائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے ایک مضاف ہے اور ایک مضاف الیہ ہے۔ مضاف آپ کو دیا ہوا ہے ایک اسم، اور مضاف الیہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی نام رکھنا ہے، اور دوسری مرتبہ جو مضاف الیہ ہے وہ آپ نے ضمیر رکھنی ہے۔ اور مضاف الیہ میں جو ضمائر آتی ہیں وہ ضمائر متصلہ ہوتی ہیں، یعنی جس کو ہم آسان زبان میں ضمیر متصل کہتے ہیں، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہو، اس کی جمع ہم آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسماء، تو اس کو اگر ہم اضافت دیں گے اس کے ساتھ تو ہم اس کو کہیں گے اسماء الطلابی، اسماء الطلابی، اور اگر ہم ضمیر کی طرف اضافت دیں گے اسماءہم، تو مضاف میں آپ کو معلوم ہے شروع میں الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، اسی لیے میں نے ایک پیش کو پڑھا ہے اسماء الطلابی اسماءہم۔ اگلا ہے زملاء، اس کو اگر ہم نام کی طرف اضافت دیں گے تو زملاء حامد، اور ضمیر کی طرف زملاؤک۔ اسی طرح تیسرا ہے اصدقاء، اس کو نام کی طرف اضافت دیں اصدقاء المدرس، اور ضمیر کی طرف اضافت دیں تو اصدقاؤہ، یعنی اس میں اضافت میں یہ ہوگا کہ شروع میں ہم الف لام نہیں لگائیں گے اور آخر میں تنوین نہیں لگائیں گے، اور اگر تو ایک پیش والا اسم ہے تو ہم ایسے ہی آگے مضاف الیہ لگا دیں گے۔ اقرا، پڑھیں، المثال، مثال کو، ثم، پھر، حول، تبدیل کریں، الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو، مثلہ، اسی کی مثال، اسی کی مانند، اسی کی طرح۔ تو آنے والی مثال کو پڑھیں اور جو اس سے آگے جملے آ رہے ہیں ان کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اسی کی طرز پر۔ اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیۃ مثلہ۔ تو مثال کو دیکھتے ہیں۔ الطالب، طالب، ذہب، گیا، الی المطعم، ریسٹورنٹ کی طرف، الطالب ذہب الی المطعم، اور اس کی جمع
الطلاب طالب کی جمع ہے، ذهبوا جمع ہے ذهبا کی، الی المطعم ریسٹورنٹ جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے، تو الطلاب ذهبوا الی المطعم۔ اسی طرح پہلی مثال کو دیکھتے ہیں، الطالب جلس فی الفصل، طالب علم کلاس میں بیٹھا ہے، تو طالبو کی جمع الطلاب لے کر آئیں گے، جلسہ کی جگہ ہم جلسو لے کر آئیں گے، اور پھر فصلی سیم رہے گا، تو یہ بن جائے گا الطلاب جلسو فی الفصل۔ دوسرا ہے المدرس خرج من المدرسة، مدرس نکلے مدرسے سے، اسکول سے، تو المدرس کی جگہ اس کی جمع لے کر آئیں گے، خرجہ کی جگہ اس کی جمع لے کر آئیں گے، تو بن جائے گا المدرسون خرجوا من المدرسة۔ اگلا ہے التاجر ذهب الى السوق، تاجر گیا بازار کی طرف، تو التجار ذهبوا الى السوق۔ اگلی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں، اقرأ واکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ پہلا ہے الطلاب فی الفصل، طالب علم کلاس روم میں ہے۔ دوسرا ہے من ہؤلاء الاولاد اہم ابناؤک، لا ہم ابناء اخی، یعنی یہ اولاد، یہ لڑکے کون ہیں، کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں؟ نہیں، وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تیسرا ہے من ہؤلاء الناس ہم حجاج من ترکیہ، ترکیہ کہتے ہیں ٹرکی کو، ترکی کو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہوگی، تو اسی لیے میں ٹرانسلیٹ نہیں کروں گی، میں صرف پڑھوں گی۔ چوتھا ہے أين التجار أين التجار ذهبوا إلى السوق۔ پانچواں من هؤلاء الرجال هم ضيوف۔ چھٹا الفلاحون في الحقول وأبناؤهم في المدرسة۔ حقول جو ہے یہ جمع ہے، یہاں پر آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی حقل کی، حقل کہتے ہیں کھیت کو، اور اس کی جمع آتی ہے حقول۔ ساتواں ہے أين الطلاب الجدد بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير۔ اگلا ہے اعمامی تجار کبار، اعمامی جمع ہے عمن کی، اور یہاں پر جو اعمامی کے آخر میں یا ہے، یہ آپ سمجھ لیں یہ ضمیر متصل ہے یا، میرے چچا۔ اعمامی تجار کبار، میرے جو چچا ہیں وہ بڑے تاجر ہیں، زیادہ ساروں کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا ہے ہؤلاء اخوتی۔ نیکسٹ أين أبناؤک یا علی ہم فی الدکان۔ الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل۔ ملعب کہتے ہیں کھیل کے میدان کو۔ ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ، ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ ابوہم امام ھذا المسجد۔
أبوهم إمام هذا المسجد. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي. أين الطلاب الجدد؟ أخرجوا؟ نعم خرجوا وذهبوا إلى المكتبة. أهؤلاء الأطباء مسلمون؟ نعم هم مسلمون. لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة. تو متوسطہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابتدائیہ کہتے ہیں پرائمری اسکول کو۔ اگلی تمرین ہے، یہ آپ نے ہوم ورک کرنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے۔ اس کی آپ نے جمع لکھنی ہے۔ اکتب لکھے جمع الکلمات الآتیتی، آنے والے کلمے کی جمع آپ نے لکھنی ہے، تو یہ آپ نے لکھ کر مجھے سینڈ کرنی ہے۔ اگلا ہے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات۔ الحقل کھیت، اس کی جمع حقول آتی ہے، حقول۔ الناس، القریۃ، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، بستی کو کہتے ہیں۔ الضیف، مہمان۔ الشیخ، شیخ زیادہ تر مرتبے والے آدمی کو کہتے ہیں، یہ ذات بھی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ استاذ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ المطعم، المدرسۃ الابتدائیہ، پرائمری اسکول۔